بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خاوند اور بیوی یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور ظاہر ہے جب دونوں پہیے صحیح و سالم ہوں تو گاڑی چلے گی، اور اگر ایک پہیہ بھی پنچر ہو جائے تو گاڑی کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دونوں پہیوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر اتحاد و اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اگر اتفاق و اتحاد اور محبت ہوگی تو ان کی یہ گاڑی چلتی رہے گی، اور اگر آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا، آپس میں مزاج نہیں ملیں گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی تو ان کی گاڑی نہیں چلے گی، بلکہ مشکل ہو جائے گا چلنا۔ زندگی انسان کے لیے مشکل بن جائے گی، اور بجائے سکون کے انسان بے سکونی کا شکار ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ جو بیچارے شادی سے پہلے سکون والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کی تو شادی کے بعد ان کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ اور یہ دونوں طرفوں سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیوی انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہے، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ دونوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے تو انشاءاللہ العزیز یہ کبھی ان کو ایک دوسرے سے شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ خاوند بیوی کے اخراجات کو پورا کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو گھر پہنچائے، اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کرے، جو اس کی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور بیوی خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی خواہشات جتنی بھی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کا خیال رکھے، اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کو آپس کے اندر چین، سکون، راحت نصیب فرمائیں گے، اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور جب انسان اپنی ضروریات کا خیال نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنہ فساد ہوگا، اور پھر آپس کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں، کدورتیں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر بسا اوقات یہی نفرت انسان کو غلط قدم اٹھانے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے، اور پھر انسان بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن بعد میں پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند باہر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اپنی دکان پہ، ملازمت پہ، دوستوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک، لیکن جو ہی گھر آتا ہے تو بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ خاوند بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو بہتر ہے وہ تم میں بہتر ہے۔ تو اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن گھر آ کے لڑائی جھگڑا کرنا، گالیاں نکالنا، مارنا پیٹنا، غصے ہونا، اور یہ عموماً اکثر بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بیوی جو ہی خاوند گھر آئے تو بس خاوند سے طرح طرح کے مطالبہ شروع کر، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ۔ اب خاوند کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا کہ تھکا مارا آیا ہوں کام سے، اور آتے ہی پھر یہ ڈیمانڈیں شروع ہو گئی، یا بیوی کہے گی آپ کو کہا تھا یہ چیزیں لے کے آنا ساری، اب وہ نہیں لے کے آیا۔ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ممکن ہے پیسے ہی نہ ہوں۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ دیکھ لیا کریں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ صرف اپنی ضروریات ہی کے خیال نہ رکھیں، بلکہ اس کے حالات کا بھی اندازہ لگا لیا کریں، دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی لڑائی جھگڑے والی۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حالات کو بھی دیکھیں اور ان کی ضروریات کو بھی دیکھیں تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور جائز ضروریات کے لیے یہ عمل
آپ کو بتا رہا ہوں اور انتہائی مجرب عمل ہے. آپ یہ عمل اگر عورت کو ضرورت ہے عورت کر لے. عموماً عورتوں ہی کو یہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ خاوند ان کو خرچہ نہیں دیتا، خاوند ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا، خاوند ان کے ساتھ غصے ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے. عموماً اکثر عورتوں ہی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. اور اکثر دین سے دور لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو دین سے غافل ہیں، جن کو عورت ذات کی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ آخر یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آخر یہ بھی کسی کی بہن ہے. کل کو اگر میری بیٹی میری بہن کسی کے گھر میں جائے گی اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو تو مجھے کیا لگے گا، میرے دل کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی. تو عمل یہ ہے کہ اگر خاوند بیوی کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، بیوی کی بات سنتا نہیں ہے، صرف اپنی بہنوں کی یا دوسری جٹھانی دیورانی کی یا ماں کی بات سنتا ہے، بیوی کی بات بالکل سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کا جی ہوتا ہے کہ بس خاوند صرف میری سنے، کسی اور کی نہ سنے، نہ ماں کی سنے، نہ بہنوں کی سنے، نہ باپ کی سنے، نہ بھائیوں کی سنے، کسی کی نہ سنے، جو میں چاہوں بالکل میرے قابو میں ہو جائے. تو ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ خاوند کو صرف اپنا ہی بنا لینا، باقی سب سے جدا کر دینا. ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، تو ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ کو جائز حقوق نہیں مل رہے تو ان جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ جائز حقوق کو مل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا نقصان اگر ہوا تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں، اور دوسروں سے جدائی کا یا دوسروں سے دور کرنے کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ خیال دل کے اندر نہ لائیں. اگر آپ کو جائز ضروریات مل رہی ہیں، آپ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا عمل کرنے کی کہ یہ انسان بھائیوں کو چھوڑ دے، بہنوں کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے. تو یہ غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اگر خاوند صرف اپنی بیوی کی بات نہیں سنتا، باقی سب کی سنتا ہے، اور یا بیوی پہ شک کرتا ہے یا بیوی کو ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو بیوی یہ عمل کرے کہ کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر اس آیت کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان علیہ آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97. اس آیت کو 21 بار پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور کسی بھی چیز کے اوپر میٹھی کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر دم کر لیں. روزانہ آپ یہ عمل کریں. بے شک چینی کے اوپر دم کر لیا کریں، اور وہ چینی خاوند کو چائے میں، پانی میں، لسی میں ڈال کے کھلا دیا کریں. 21 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین رحم و کرم والا معاملہ فرما دیں گے، اور ایسی محبت پیدا ہوگی کہ دشمن بھی دیکھ کے جل جائیں گے. آپ یہ عمل پابندی کے ساتھ کریں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عمل کے اندر تاثیر تب ہوتی ہے جب انسان نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کے احکامات کی پیروی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر اس کے ہر عمل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی. اور اگر انسان نماز نہیں پڑھتا اور گناہوں سے نہیں بچتا، نہ زبان پاک، نہ دل دماغ پاک، نہ بدن پاک، نہ کپڑے پاک، کچھ بھی پاک نہیں ہے، تو چاہے جتنا مرضی ہے انسان وظیفے کر لے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نفرت محبت میں بدل گئی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کے پیار محبت آپس میں پیدا ہو گیا ہے. تو جس کو بھی یہ عمل ضرورت ہو تو وہ اجازت لے کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز پھر اس کی تاثیر زیادہ ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد، پیار و محبت پیدا فرمائے، اور ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور کرے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، اور کوئی بات اچھی لگے اپنے دوستوں کو، احباب کو شیئر بھی کیا کریں. کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں،
انشاءاللہ العزیز اس کا معقول آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔